السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر دے دی جائے ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی، ما تبعوا قبلتک نہیں وہ پیروی کرتے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع اور نہیں آپ پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ہے ان کے بعض بتابعین پیروی کرنے والے قبلۃ بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اگر آپ پیروی کریں گے اہواءہم اپنی خواہشات کی، من بعد اس کے، ما جاءک من العلم کہ آگے آپ کے پاس علم، انک بے شک اذا لمن الظالمین آپ ہوں گے ظالموں میں سے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی گئی کتاب، یعرفونہ وہ جانتے ہیں، کما اس کتاب کو ایسے، یعرفون ابناءہم جیسے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقا منہم ایک جماعت ان میں سے، لَیَکْتُمُونَ الحق وہ چھپاتی ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ مبارک میں ایمان والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ جو مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے قبلے پر راضی نہیں ہوں گے، چاہے آپ ان کے سامنے کوئی بڑی نشانی لے آئیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور اس آخری کتاب کا آنا، پچھلی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی تھی، اور ان میں سے ایک ایسا فریق ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی، لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ الحق حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس نہ ہو جو من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اب اس آیت مبارک میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، قرآن کا آخری کتاب ہونا، اور یہ جو حکم اللہ رب العزت نے قبلے کا نازل فرمایا، یہ سب اللہ کی طرف سے حق ہے، اس میں کسی قسم کے شک میں تم نہ پڑ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولیہا وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس سبقت اختیار کرو نیک کاموں میں، أَيْنَمَا تَكُونُوا جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت پس جہاں سے تم نکلو، فولی پس پھیر دو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک، لَلْحَقُّ یہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما تعملون جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں تم جلدی سے سبقت اختیار کرو، اور جہاں کہیں سے بھی نکلو تو تم مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو۔ وَمِنْ حَیْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلو، فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولوا پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ ایک طرف، لئلا تاکہ نہ یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا الذین مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی میں نے پوری کر دی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجے، فیکم تم میں، رسولم رسول، منکم تمہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتے، ویعلمکم الکتاب اور تمہیں کتاب سکھاتے، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور تمہیں وہ سکھاتے، ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم، تعلمون جانتے۔ اب اس آیت مبارک میں بتایا گیا کہ جہاں کہیں تم ہو مسجد حرام کی طرف رخ کر لو،
اور یہ جو مشرکین ہیں، یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اسی طرح میں نے پہلے تم میں رسول بھیجے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان رسولوں نے تمہیں قرآن سکھایا اور تمہیں پھر کتابیں سکھائی اپنی، اور تمہیں پھر پاک کیا، حکمت سکھائی، اور میں نے اپنے ہر طرح کی نعمت تم پر پوری کر دی۔ فَاذْکُرُونِی، بس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور تلاوت بھی ہے اور تسبیحات بھی ہے، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر الحمدللہ کی تسبیح کر لے، یا عام انسان بیٹھتے اٹھتے ہر بات میں، ہر نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں بیت الحمد، یعنی شکر کرنے والوں کا گھر۔ اور جو انسان کثرت سے شکر کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں جب بھی کوئی نعمت ملے، تم سب سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع شروع کریں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔